پاکستان کا بہترین سفارتی کردار دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں اب مذاکرات ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اس خطے کی پگ ملک پاکستان کے سر آئے گی، وہ الحمدللہ آ گئی ہے۔ میں کہا اس نے غلطی کر دی، یہ کمر در سور اسرائیل کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ 14 کو کیا، 15 تاریخ کو ٹرمپ نے کہہ دیا مبارک ہو آبرۂ ہرموز 19 تاریخ کو کھلے گی۔ اسرائیل کا معاہدہ تو نہیں نہ ہو رہا ہے، امریکہ کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کی تو جنگ نہیں ہوگی اب دوبارہ۔ علم کی بنیاد پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ مڈ ٹرم ہار جائے گا۔ گو کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو میں امریکہ میں تھا اور نیو یارک میں، اور 5 نومبر کو 2024 کو الیکشن تھا کملا ہیرس کے ساتھ، تو اس وقت چاند 10th ہاؤس میں تھا۔ میں نے کہا ٹرمپ جیتے گا، وہ جیتا، لیکن اب کہتا ہوں مڈ ٹرم ہارے گا۔ اب ایک اور بات ہے، اسرائیل 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ان ڈیٹوں میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ وہ چاہے گا کہ جنگ جو ہے بند نہ ہو۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ جنگ بندی سے معاہدے تک کا سفر پاکستان کا بہترین سفارتی کردار دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں اب مذاکرات ہوں گے، معاہدے پر دستخط ہوں گے اور اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا۔ ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ، انٹرنیشنل آسٹروپامسٹ۔ بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں جو بعد میں حقیقت کا روپ اختیار کر جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ سورج کی موجودگی میں ایک ایسا پائیدار معاہدہ ہوگا جو پائیدار امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا کردار سر بہترین ہے، اور جس انداز میں اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی، معاہدہ ہو جائے گا کامیابی کے ساتھ، امن قائم ہو جائے گا۔ آپ کی بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ اس معاہدے سے پہلے درست ثابت ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ جیسا کہا ویسا ہی ہوا، اور لیکن اس کے پس منظر پہ میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کروں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے۔ 2025 کے اینڈ پہ میں نے اسے کہا تھا کہ فروری مارچ میں جنگ لگے گی اور جون میں دنیا کھلے گی، اور بھی بے شمار چینلز پہ میں نے کہا، ویسے ہی ہوا۔ لیکن ایک بات پھر میں نے بعد میں کہا، جنگ بھی لگی۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ 2026 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو، وہ بنتا ہے 10، 0 نکالو 1، 1 کس کا ہے؟ سورج کا۔ میں نے کہا تھا سورج پہ لڑائی شروع، سورج پہ ختم ہوگی۔ ایک بات سنیں، اب لڑائی کہاں شروع ہوئی؟ 28 فروری کو۔ 2 اور 8 کیا بنا؟ 10، 0 نکالو 1، 1 نمبر کس کا ہے؟ سورج کا۔ اس کے بعد جو ہے سیز فائر آیا۔ میں نے بالکل کہا تھا مئی میں سیز فائر ہوگا، پھر ایکسٹینڈ بھی ہوگا، اور پھر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی۔ ٹیٹو پارٹی جسے میں نے کہا تھا شرلی پٹاخے چلیں گے، لیکن 3rd ورلڈ وار نہیں، یہ میں اڑ گیا تھا۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 14 جون 2026 کو اسرائیل نے لبنان بیروت پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزیاں، ایران بڑا چیخا، انہوں نے کہا انجن نہیں کا۔ میں نے صاف کہہ دیا، میں کہا اب امریکہ جو ہے ٹرمپ اور پھنس جائے گا، کیونکہ جنگ میں رہے گا اگر امریکہ تو امریکہ کی اپنی اکانومی بھی تباہ ہوگی، عوام بھی خلاف، اور ٹرمپ کی جو سیاست ہے وہ بھی تباہ۔ اور جیسے کہ 3 نومبر 2026 کو مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو 6 بنتا ہے، اور 6 بیماری سحر اور جادو کا ہے۔ اور میں علم کی بنیاد پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ مڈ ٹرم ہار جائے گا۔ گو کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو میں امریکہ میں تھا اور نیو یارک میں، اور 5 نومبر کو 2024 کو الیکشن تھا کملا ہیرس کے ساتھ، تو اس وقت چاند 10th ہاؤس میں تھا۔ میں نے کہا ٹرمپ جیتے گا، وہ جیتا، لیکن اب کہتا ہوں مڈ ٹرم ہارے گا۔ یہ 2 باتیں۔ امریکہ صاحب بہادر کو جنگ میں رہنے کا نقصان، اور جب بیروت پہ حملہ کیا اسرائیل نے، وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو جنگ میں رہنے کا فائدہ ہے اسرائیل کو، کیونکہ اس کا تو 40 سال کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو وہ خلاف ورزیاں کر رہا تھا۔ 14 تاریخ کو اس نے بیروت پہ حملہ کیا۔ دن کیا تھا؟ سورج کا۔
سنڈے تھا. میں نے کیا بات کی ہوئی تھی؟ سورج پہ شروع, سورج پہ ختم. شروع کیا اس نے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, اسرائیل بہت اپنے حساب کتاب میں ماسٹر ہوگا, انڈیا بھی ماسٹر ہوگا, کیونکہ دونوں ماں باپ بنے ہوئے ہیں نا, مدر آف لینڈ دا فادر آف لینڈ. میں کہا دونوں کی منی بدنام ہوگی. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو 14 تاریخ کو حملہ کیا ہے, ٹھیک ہے, سورج سنڈے, ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے انڈیا کو اور اسرائیل کو فائدہ دیتے ہیں. اب اگر آپ اکثر دیکھیں, انڈیا T20 کا میچ ہم سے سنڈے میں لڑتا تھا اور ہمیں ہراتا ہے, اور نالج آف 7 پہ ہم ہارتے ہیں, مجھے وہ پتہ ہے. میں نے کہا یہ ODI ہم سے لڑکے دیکھیں نا, ہم اس کو بتا دیں گے. ہم ہمیشہ ODI میں ہم زیادہ جیتے ہیں. اچھا, وہ سنڈے کو بہت, اور منگل کو انڈیا اور یہ اسرائیل بہت سمجھتے کہ بہتر ہے. مار کہاں کھا کے اس دن کمر در سور تھا, مون ٹورس میں تھا, چندر برق راشی میں تھا. کمر در سور تو پوری دنیا کے لیے اچھا کہلایا جاتا ہے. میں کہا اس نے غلطی کر دی, یہ کمر در سور اسرائیل کے گلے کا پھندا بن جائے گا. 14 کو کیا. 15 تاریخ کو ٹرمپ نے کہہ دیا مبارک ہو آپ نے, ہرموز 19 تاریخ کو کھلے گی. 15 تاریخ کو کیا تھا؟ کمر در سوری تھا, 2 دن کا تھا نا, مون ٹورس میں گلے کا پھندا بن گیا اسرائیل کے. اب 19 کیا ہے؟ 19 کو ذرا غور کرے, 1 اور 9 کیا بنتا ہے؟ 10. صفر نکالو تو پھر کیا بنا؟ 1. کیا ہوا؟ 1 کس کا نمبر ہے؟ سورج کا. سورج سے لڑائی شروع, سورج پہ ختم, سورج پہ دنیا جو ہے کھلے گی. اب پوری ڈیٹ کو چیک کرو, 19/6/2026 کے تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو کیا بنتا ہے؟ 8. 8 کس کا ہے؟ دنیا کا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے 8888 کی جب گھڑی پہنتے ہیں آپ تو ہر 8 میں سے ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے. ہر 8 میں سے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. 8 کس طرح لکھتے ہیں عربی میں؟ پہاڑ کی طرح. 2 باتیں ہوگی. دنیا میں بڑے بڑے زلزلے دیکھیں, تباہیاں دیکھیں, 8 ہوگا. 26 ہوگی ڈیٹ تو 2 اور 6 8 بنتے ہیں. 17 کو دیکھیں, ضیاء الحق صاحب کا پیالہ, 1 اور 7 کیا ہے؟ 8. ہمارے یعنی کہ صدر پاکستان شہید ہو گئے طیارے میں, روس میں, امریکہ کے بڑے اور بڑے بڑے جرنیلز گئے. 8 کو چیک کریں. اب 8 تاریخ تمام ڈیجٹ کرو, کاؤنٹ کرو. 8 8 19, 1 اور 9 10, 1. اسی دن دنیا کھلنے جا رہی ہے. اب ایک اہم بات, 20 تاریخ کو مریخ سیارہ, جسے منگل مارس کہتے ہیں, اس کا ٹرانزٹ ہے. مریخ ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایریز میں. ایریز کے الفابیٹ کیا ہے؟ الف عین لام اور یہ. اب اس میں کیا ہے الف عین لام یہ میں؟ الف ایران, الف اسرائیل, الف امریکہ, عین عمان, لام لبنان, یہ UAE, یہ سارے بیچ میں آ گئے نا. تو کیا ہوا وہاں سے جو مریخ سیارہ, مریخ کیا ہے؟ جنگجو سیارہ, سپاہ سالار, فوجی سیارہ, لڑائی کا گھر, وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل کے باہر آ گیا. گھر دے وچ تے کتا بھی شیر ہے, باندر بھی شیر بن جاتا سم ٹائم. تو وہ اب جب وہ نکلے گا مریخ سیارہ, ٹورس میں جائے گا. ٹورس کیا ہے؟ تو ٹھنڈا ہے. اتنے تو وہ گھر کی جڑی مالکن نے وہ تو وینس ہے, محبت کی دیوی, اور مریخ تو میل ہے, لڑائی کا گھر. تو اس کا ٹرانزٹ ہے. تو دنیا میں امن آئے گا, جس طرف میرا مائنڈ ہے کہ جون میں دنیا کھلے گی. اب ایک اور بات ہے, اسرائیل 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ان ڈیٹوں میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. وہ چاہے گا کہ جنگ جو ہے بند نہ ہو, اور وہ اگر اس نے ایسی کوشش کی تو پہلے تو نیٹو ناراض ہے نا امریکہ سے, مسلم امہ بھی سیدھی ہو جائے گی. اور ابھی یہ جو جنیوا میں جو معاہدے کی باتیں ہو رہی, جنیوا کنونشن, پہلے بھی اگر دیکھیں تو 2015 میں بھی ایران کا معاہدہ ہوا تھا, جس میں فرانس, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, چائنا, رشیا, امریکہ یہ تھے, اور 2018 میں وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا تھا. جنیوا میں یہ چیزیں دوبارہ ہونے جا رہی ہیں, اور قطر کی بھی اس میں بہت کوشش ہے. ملک پاکستان آگے ہے. میری پیشن گوئی بھی پوری ہے. میں نے کہا تھا کہ اس خطے کی پگ ملک پاکستان کے سر آئے گی, وہ الحمدللہ آ گئی ہے. تو جنیوا میں جو ہے معاہدہ ہوگا نو ڈاؤٹ, اور تمام جو ہے جنیوا ایک ایسا
شہر سوئٹزرلینڈ کا ہے، اور جنیوا کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کے معاملے میں دخل اندازیاں نہیں کرتا، صلح کے لیے، امن کے لیے، جنگی معاملات کے لیے وہیں فیصلے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بہتر ہی ہوگا. جی اسرائیل کا معاہدہ تو نہیں نہ ہو رہا ہے، امریکہ کا معاہدہ ہو رہا ہے، اسرائیل اور ایران کی تو جنگ نہیں ہوگی اب دوبارہ؟ دیکھیں یہ اسرائیل والا معاملہ تو امریکہ نکل گیا ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے نیتن نے امریکہ کو گھیرا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ غلط آ گیا، اپنے ہرموز جو ہے دلدل ہے، ٹھیک ہے، اور تگنی کا ناچ ناچے گا، وہی ہوا ہے. اب ہوگا یہ کہ امریکہ تو نو ڈاؤٹ چلا گیا جنگ سے، اسرائیل تو پنگے بازیاں کرتا رہے گا، وہ فالس فلیگ آپریشن والی گیمیں، کبھی کسی کو پنگا، کبھی کسی کو، یہ چیزیں وہ چلتی رہیں گی. پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں ماشاءاللہ بلند ہو رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کو، صلح کروانے والا میزبان بن رہا ہے پاکستان. جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں یہ معاہدہ ہوگا. بالکل پاکستان اس میں حصے دار ہے، انشاءاللہ سارا امن کی کوشش ہی ملک پاکستان نے کی. یہ جو انڈیا نیبر کنٹری ہے وہ ہمیں بہت گرد کہتا تھا، آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم گرد نہیں، تم دہشت گرد ہو. یہ تو امن کا گہوارہ ہے، ہم تو جنگ، ہم طاقت میں بھی آگے الحمدللہ، اور شرافت میں بھی اللہ کے حکم سے. جی سینئر قانون دان احمد شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے بعد امریکہ کی جو منی ہے وہ بھی بدنام ہو چکی ہے، اور معاہدہ ہو جائے گا، امن قائم ہوگا، اور اس امن قائم کرنے کی جو پگ ہے وہ پاکستان کے سر جا رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ.